ونصلي ونسلم على رسول الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، آج کا ہمارا سبق سورۃ الحج۔ سورۃ الحج مدنیہ، صحابہ کرام سے متعلقہ آیات کی تعداد تقریباً 13 بنتی ہے۔ دیکھیے آیت نمبر 14، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو فرمایا کہ اللہ ان کو داخل کرے گا جنات، ایسے باغات میں کہ تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان اللہ یفعل ما یرید، یقیناً اللہ ہر وہ کام کرتا ہے جس کا وہ ارادہ کر لیتا ہے، اللہ کا ارادہ ہی اللہ کا کام ہے۔ آیت نمبر 23 دیکھیے، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، سیم وہی ترجمہ ہے جو پیچھے گزر چکا، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، فرمایا جہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے سجایا جائے گا، ولؤلؤا، لؤلؤ موتی کو کہتے ہیں، ولباسہم فیہا حریر، اور جہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ تو یہ آیت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور مومنین کی جزائے اعمال میں بڑی واضح ہے۔ ٹھیک ہے، صحابہ کو افضلیت کی نعمت حاصل ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ بعض حضرات تو دنیا میں ہی کنگن کیسر و کسرا کے زیب تن کر چکے ہیں، جز وقتی طور پہ عبرت کے لیے، کہ دنیا والوں کو یہ پتہ چلے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں ان کو کنگن پہنائے ہیں۔ آپ سراقہ ابن مالک والا واقعہ جانتے ہوں گے کہ بنی مدلج کے کسان دیہاتی کے جو حضور اور سیدنا ابو بکر صدیق کا غار ثور جانے کا جن کو پتہ تھا، اور وہ یہ کفار کو بتا دیتے تو اپنا انعام حاصل کرتے، مخوری کرتے، لیکن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں دسنا شروع ہو گئے۔ جب اس نے مخبری کا ارادہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی، تو حضور نے معاف کیا، اور سراقہ نے کہا کہ پھر مجھے کچھ تحریر لکھ دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ ابن مالک کو تحریر کیا لکھ دینی تھی، بہرحال اتنا لکھ دیا کہ سراقہ ہمارے پاس آیا، تو اس کا کچھ اعزاز بنے گا جب اسلام کو اللہ قوت دے گا۔ فتح مکہ کے موقع پر پھر یہ سراقہ ابن مالک حاضر ہوئے، حضور صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ وَكَيْفَ بِكَ يَا سُرَاقَ إِذَا لَبِسْتَ سِوَارِ کسرا، کہ سراقہ اس وقت کیا حالت ہوگی جب اللہ تجھے کسرا کے کنگن پہنائے گا۔ ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سراقہ ابن مالک کو اللہ نے کسرا کے کنگن پہنائے، حضرت مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین، مجھے تو ایک بات یاد آ گئی ہے۔ تو جب بتایا تو حضرت عمر نے پھر کہا کہ ہمارے آقا کی پیشین گوئی پوری ہو رہی ہے، ممبر پہ بیٹھ کے کسرا کا کنگن اور تاج سر پہ اور ہاتھوں پہ سجا کے تو پھر اعلان کرو اور حضور کی یہ بات سناؤ۔ تو پھر حضرت عمر تکبیر کے نعرے لگا رہے تھے، اور بڑا جذباتی منظر تھا حضور کی جب یہ بات سراقہ ابن مالک ممبر سے سنا رہے تھے۔ تو پھر حضرت عمر بار بار کہتے کہ واہ اللہ تیرا کرم کہ تو نے بنی مدلج کے کسان کو کسرا کا کنگن اور کسرا کا تاج پہنا دیا ہے۔ دیکھیے آیت نمبر 34 اور 35، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، فرمایا ہم نے ہر امت کے یہ لیے پارہ نمبر قربانی، بتائیے گا استاد جی؟ پارہ نمبر 17 ہے، آیت نمبر 23، سورۃ سورت نمبر الحج، سورۃ الحج۔ اچھا دیکھیے جی، آگے فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے بنائے ہیں ہم نے منسک۔ ٹھیک ہے جی، قربانی جو ہے نا، نسک خون بہانے کو کہتے ہیں، تو فرمایا کہ لیز قربانی اس غرض سے ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کی ہے تاکہ وہ لوگ اللہ کا نام لیں، علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، ان مویشیوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ فإلہکم الہ واحد، لہذا تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے۔ ٹھیک ہے جی، فلہ
अस्लिम, और फरमाया तुम उसी की फर्माबरदारी करो। बशिरिल मुख्बितीन, और फरमाया कि और खुशखबरी सुना दो उन लोगों को जिनके दिल अल्लाह के आगे झुके हुए हैं, ठीक है, खैमा लगाए हुए हैं अल्लाह के आगे, गोया कि झुके हुए हैं, डेरे डाले हुए हैं। अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत क़ुलूबुहुम, फरमाया जिनका हाल ये है कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है ना, तो वजिलत क़ुलूबुहुम, कि उनके दिलों पर रोब तारी हो जाता है, ठीक है जी। वस्साबिरीना अलामा असाबहुम, और अपने ऊपर पड़ने वाली हर मुसीबत पर वो क्या है, सब्र करने वाले हैं। वल मुकीमिस सलाह, और नमाज को कायम करने वाले हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और जो रिज़्क हमने उन्हें दिया है उसमें अल्लाह के रास्ते में वो खर्च करते हैं। तो यहाँ अल्लाह सहाबा की खशियत और इनाबत बता रहे हैं, ठीक है ना मेरे अजीज भाइयों। अच्छा, बाकी आगे देखिए, आयत दिफाए सहाबा, इसको आयत दिफाए सहाबा का उन्वान आप दे सकते हैं, जो अगली आयत है, आयत नंबर 38 है। फरमाया इन्नल्लाह युदाफिउ अनिल्लज़ीना आमनू, बेशक अल्लाह उन लोगों का दिफा करेगा जो ईमान ले आए हैं। पीछे कहा कि सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, कि उनकी मोहब्बत दिलों में डालेगा, और यहाँ कहा कि उनका दिफा करेगा जो ईमान लाए हैं। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला खव्वान कफूर, और यकीन जानो कि अल्लाह किसी दगाबाज और नाशुक्रे को पसंद नहीं करता। खव्वान बहुत बड़ा खाइन मुबालगा है, खव्वान, और कफूर मुबालगा है, कि बहुत बड़ा खाइन, बहुत बड़ा काफिर, अल्लाह उसको पसंद नहीं करता। तो यहाँ दिफाए सहाबा की बात है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा का दिफा जा बजा किया है, और अल्लाह वाले भी सहाबा का दिफा जा बजा नस्लम बाद नस्लिन कर्नम बाद कर्निन करते चले आ रहे हैं, गिरो दर गिरो, घरों के घर, नफूस के नफूस, अपनी जानें सहाबा के दिफा के लिए कुर्बान करना अपनी सआदत समझते हैं, ठीक है ना जी। तो इसलिए ये याद रखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको खव्वान भी कहा और कफूर भी कहा। तो सहाबे कराम को इसके मुकाबले में क्या कहा, ईमान वाले। तो सहाबा ईमान वाले हैं, दुश्मन खाइन भी है, दुश्मन कफूर भी है। आज तक आपको इनकी कोई अमानतदारी तारीख में नहीं मिलेगी, धोखा मिलेगा, फरेब और दगा मिलेंगे। मीर जाफिर कौन है, मीर सादिक कौन था, और अलकमी कौन था, तूसी कौन था, ये गद्दार नंगे वतन, नंगे नंगे मजहब, नंगे मिल्लत, नंगे दीन, ये कौन थे बदबख्त, ये सारे के सारे यही खव्वान और कफूर थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ दिफाए सहाबा की बात की है, ठीक है ना जी। हो अजीब बात यह है कि हज़रत मौलाना इदरीस साहब कांदलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इम्तियाजी शान किसी सहाबी को अता की है, जिसने सहाबा को माना है, अल्लाह ने वो उनकी निस्बतें मानने वालों को अता की है, और जिसने बोझ किया है, जिन्होंने बोझ किया है, तो अल्लाह ने उनमें से वो सहाबी वाली इम्तियाजी खूबी निकाल ली है, और उसके बरअक्स कोई ऐब डाल दिया है। मिसाल के तौर पे आप देखें, सदाकत सैयदना सिद्दीक अकबर की एक इम्तियाजी शान है। आप देख रहे हैं कि सदाकत आल सुन्नत वल जमात में अल्हम्दुलिल्लाह मिलती है, और किज़्ब इनके यहाँ बाकायदा इबादत है, तकिया इनके यहाँ बड़ी फजीलत का हामिल है। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक से बुग़्ज़ का नतीजा क्या निकला कि सिद्क अल्लाह ने निकाल लिया, और सिद्क के बरअक्स किज़्ब इनमें डाल दिया। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बुनियादी शान अदालत फारूक आज़म है, अदल अल्लाह ने इनसे निकाल लिया, बेइंसाफ़ी डाल दी, इस हद तक बेइंसाफ़ी कि इनकी किताबों में लिखा है कि क़यामत तक जितने गुनाह हम करेंगे, सज़ा सुन्नी भुगतेंगे। इससे बड़ी भी कोई नाइंसाफ़ी हो सकती है। हया हज़रत उस्मान गनी की बुनियादी एक शान है, तो अल्लाह ने अहले सुन्नत को हया दे दिया, और इनमें हया के बरअक्स बेहयाई डाल दी है। अच्छा, इसी तरह शुजाअत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बुनियादी खूबी है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनसे शुजाअत निकाल ली और इनमें बुज़दिली डाल दी। आज तक मैदान जिहाद में, हाँ, बेहयाई की मैं बात कर रहा था, बेहयाई किस कदर डाली कि ये मुता को, ज़िना को बाकायदा इबादत कहने लग गए। इसी तरह शुजाअत अल्लाह ने निकाली, तो उसके बरअक्स जो बुज़दिली है, गद्दारी है, खियानत है, वो इनमें कूट-कूट कर भर दी, और तारीख में कहीं
جہاد کے میدان میں ان کا نام نہیں ملے گا، کوئی قربانی نہیں ملے گی۔ ہاں، غداروں کی ایک لمبی فہرست ہے، ہر دور میں انہوں نے غداری کی، غداری میں یہ سب سے آگے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اللہ پاک نے صداقت بھی عطا کی اہل سنت والجماعت کو، اور عدالت بھی عطا کی، اور اس کے ساتھ ساتھ حیا بھی عطا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شجاعت اور دلیری بھی عطا کی۔ خیر میرے عزیز بھائیو، دیکھیے آیت نمبر 39 اور 40، یہاں سے جہاد کی فرضیت کا اعلان ہو رہا ہے، جہاد کی فرضیت اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں۔ مجھے شک گزر رہا ہے کہ میرا شاید کوئی پیکج کا میسج آیا تھا، تو میں اس لیے ایک دوست کو فون کر رہا تھا تاکہ سبق درمیان میں ڈسٹرب نہ ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ دیکھیے فرمایا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کے لیے، یقاتلون، جو ان پہ جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے، یقاتلون بانہم ظلموا، جو ان پہ ظلم کیا گیا اس کی وجہ سے انہیں اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اب اپنے دفاع میں لڑیں، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ ان پہ ظلم کیا گیا۔ اذن للذین یقاتلون، وہ لوگ جن پر قتال کیا گیا ہے، جن پر جنگ کی گئی بسبب اس کے کہ ان پہ ظلم کیا گیا، اب انہیں اجازت دی جاتی ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور یقین رکھو کہ اللہ ان کو فتح دلانے پر پوری طرح قادر ہے۔ اللہ نصرہم لقدیر، ان کی نصرت پر، فتح پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا نہ حق نکالا گیا، مگر یہ کہ کوئی ان کا قصور نہیں، کوئی جرم نہیں، کہ یہ کہتے ہیں ربنا اللہ، انہوں نے کہا پروردگار ہمارا اللہ ہے۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع وبیع، اگر اللہ لوگوں کے گروہ کے شر کو دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا، یعنی اللہ بتا رہے ہیں کہ جہاد پہلی امتوں میں بھی چلا آیا، اللہ دفع نہ کرتا بعض لوگوں کی شر کو بعض کے ذریعے سے، دوسروں کے ذریعے سے ایک گروہ کی شر کو دفع نہ کرتا، تو پھر کیا ہوتا؟ لہدمت صوامع، تو لہدمت ڈھا دی جاتے صوامع، ٹھیک ہے جی، ساری خانقاہیں، اور آگے وبیع اور کلیسا و صلوات اور عبادت گاہیں و مساجد اور مسجدیں، یذکر فی اسم اللہ کثیرا، جن میں کثرت سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اگر شر پسندوں کو رفع اور دفع نہ کیا جاتا تو یہ عبادت خانے بھی سارے ڈھا دیے جاتے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور فرمایا اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ میں ینصرہ، جو اس کے دین کی مدد کریں گے، جو اس کی مدد کریں گے مطلب اس کے دین کی مدد کریں گے۔ اور ان اللہ لقوی عزیز، بلا شبہ اللہ بڑی قوت اور بڑے اقتدار والا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، مکۃ المکرمہ میں جہاد پر جو ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ پابندی رہی کہ کفو ایدیکم واقیموا الصلاۃ، کہ آپ نماز پڑھتے رہیں، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھے، ٹھیک ہے جی۔ قتال کی ممانعت کے بعد قتال کی اجازت میں یہ پہلی آیت کریمہ ہے جو آپ کے سامنے ہے، آپ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ کن لوگوں کو اللہ رب العالمین جو ہے وہ اجازت دے رہے ہیں؟ کہ جنہوں نے ہجرت کی ہے، اور ہجرت کی ہے اللہ کو رب کہنے کے جرم کی پاداش میں انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا۔ اللہ رب العالمین آگے اگلی آیت میں، جس کو آیت تمکین کہتے ہیں، یہ جو اگلی آیت ہے یہ آیت تمکین ہے، اور یہ مارکت الآراء قسم کی آیات میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ام مکناہم فی الارض، اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو اقام الصلاۃ، وہ نماز قائم کریں، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اور لوگوں کو نیکی کی تاکید کریں اور برائی سے روکیں، وللہ عاقبۃ الامور، اور فرمایا تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ دیکھیے میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العالمین نے پیچھے ان اللہ یدافع سے جو بات شروع کی ہے نا، کہ اللہ کی عادت کیا ہے کہ لا تبدیل لکلمات، لا تبدیل لسنہ کا بیان ہے کہ جب کفار ایمان والوں پر ظلم کرتے ہیں تو خدا ان کو ہلاک اور فنا کر دیتا ہے، اور ہلاکت اور فنا کے دو سبب ہوتے ہیں، ایمان والوں کی حفاظت، کافروں کی حرکات کی ناپسندیدگی ہوتی ہے،
کہ اللہ ان کو ناپسند کرتا ہے، ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، اور ایمان والوں کی حفاظت کرتا ہے۔ آگے فرمایا اذن للذین، کافروں کی ہلاکت اور اہل ایمان کے غلبے کا ظاہری سبب بیان ہو رہا ہے، کیونکہ یہ عالم اسباب ہے، یہاں جو کچھ خدا کرتا ہے سبب اور مسبب کے پردے میں کرتا ہے، اس لیے ظاہری سبب کو بھی ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کو ہم جہاد کی اجازت دیتے ہیں، اور صرف اجازت نہیں بلکہ مدد کا وعدہ بھی بڑے بلیغ پیرائے میں فرمایا، صاف صاف جو ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، یہ بلکہ یوں کہا کہ ہم ان کی مدد کرنے پہ قادر ہیں، الکنایۃ ابلغ من التصریح، ٹھیک ہے نا جی، تو مدد کرنے پہ اللہ بھرپور نصرت کرنے پہ قادر ہے، ان الفاظ کے ساتھ مدد کا وعدہ بھی کر دیا۔ الذین اخرجوا، اب قاعدے کی بات ہے کہ محبوب کا ذکر جب آ جاتا ہے تو اس کو مختصر نہیں کیا جاتا، پھیلایا جاتا ہے۔ اللہ نے کس طرح پھیلایا، الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، تو صحابہ کی بات آتی ہے، اللہ رب العالمین اس کو مختصر کرنے کی بجائے طویل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا میرے بھائیو۔ الذین ان مکناہم فی الارض، دیکھیں اللہ یہاں شرط کے طور پر کہہ رہے ہیں، جیسے پیچھے بات کی ہجرت کی بات کن پہ صادق آتی ہے، حضرت ابو بکر عمر اور حضرت عثمان اور دیگر مہاجرین پہ، ایک بات۔ دوسری بات کہ تمکین فی الارض بھی ان کو ملی ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو تیسری بات خود بخود آیت سے ثابت ہوگی کہ ان تینوں بزرگوں نے اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیا ہے، اور ایسا عمدہ ادا کیا ہے کہ کتاب اللہ میں وہ لازمی حصہ قرار پایا، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر ایسا نہ سمجھا جائے تو پھر قرآن کی معاذ اللہ یہ آیت غلط ثابت ہوتی ہے کہ جس شرط کے ساتھ ان صفات کو مذکور کیا گیا، وہ شرط تو پائی گئی مگر صفات نہ پائی گئی، شرط پائی گئی ہے نا۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر ہم ان کو زمین میں تمکین دیں، طاقت دیں، زمین میں ہم ان کو تمکن دیں تو وہ اقام الصلاۃ بھی کریں گے، آتوا الزکوٰۃ بھی کریں گے، امر بالمعروف بھی ان سے ہوگا، اور ونہوا عن المنکر کے بھی وہ مصداق ہوں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مہاجر بھی ہیں، یہ بات بھی بدیہی ہو گئی، اور ان کو تمکین بھی ملی، یہ بات بھی بدیہی ہو گئی۔ تو اگلی بات خود بخود پائی گئی کہ انہوں نے اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ اور اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا میرے عزیز بھائیو۔ یہ جو اللہ رب العالمین 18ویں پارے میں آگے آیت استخلاف، وہ بھی بڑی مارکۃ الآراء آیت ہے اور بڑا مارکہ لگتا ہے، تو اسی کی گویا کہ کچھ وضاحت یہاں فرما دی اور اس آیت کی کچھ وضاحت وہاں فرما دی، اس کی یہاں پہ اور اس کی وہاں پہ، گویا کہ یہ دونوں آیتیں ملا کر، آیت تمکین اور آیت استخلاف ملا کر خلفائے راشدین کی خلافت کو اللہ رب العالمین نے اس سے ثابت کیا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ وہ مہاجر بھی ہے اور تمکین فی الارض کے بھی مصداق ہیں، اور تیسری بات یہ کہ اگلی جو اللہ نے شرط کے بعد جزا بیان کی ہے تو وہ بھی ان میں پوری پوری پائی گئی، ٹھیک ہے جی۔ میرے عزیز بھائیو، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آیت تمکین، اس کو آیت تمکین کہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اس بات کو کھول دیا۔ میں تھوڑا سا آپ کو خلاصہ ایک پیش کرتا ہوں، اس بات کو کھول دیا، وہ جو کہا نا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ ہم ان کو زمین میں خلافت دیں گے، لیستخلفنہم فی الارض ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم، اور تمکین دیں گے ان کو، ولیمکنن لہم دینہم، ان کے دین کے ساتھ، الذی ارتضی لہم، کہ جو ان کا پسندیدہ دین ہے، اور ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ دیکھیے اب ان دونوں آیتوں کا اگر تطابق کریں، آیت استخلاف اور آیت تمکین کا غور کرنا، استخلاف میں وعد اللہ فرمایا اور آیت تمکین میں اپنی سنت مومنین سے مدافعت کی بیان کی، اور مومنین کی مظلومیت بیان فرما کے شرط و جزا کے عنوان سے ان کی خلافت کی قابلیت کو ظاہر کیا ہے، جس سے وعدہ مضمون پیدا ہو گیا جی، یعنی یہ اللہ رب العالمین نے گویا کہ ایک وعدہ کر لیا، تو یہ اسی وعد اللہ کی ایک لحاظ سے تفسیر ہے، ٹھیک ہے نا۔ پیچھے اللہ نے مدافعت بیان کی ان اللہ یدافع سے، اور اذن للہ سے ان کی مظلومیت بیان کی، اور الذین ان مکننا سے شرط اور جزا کے عنوان سے ان کی خلافت کی قابلیت کو ظاہر کیا ہے۔ آیت استخلاف میں کیا کیا، وقت نزول آیت مومنین صالحین کو، جو مومنین صالحین موجود تھے، ان کو موعود بہم، یعنی ان کے ساتھ وعدہ، وعد اللہ الذین آمنوا منکم کے الفاظ سے ان کے ساتھ وعدہ
گویا کی اور آیت تمکین میں خاص کر مہاجرین کو معلوم ہوا کہ آیت استخلاف میں مومنین صالحین سے مراد مہاجرین ہے۔ آپ کو میں نے کہا تھا وہاں آپ کو کوئی آیت تفسیر کے طور پہ لگانی پڑے گی، القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ بعض قرآن کی آیات کی تفسیر کرتی ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم میں کوئی اگر استخلاف والی آیت میں یہ کہے کہ یہاں مہاجرین کا مراد ہے تو آپ کہیں کہ اس کی تفسیر الذین مکناہم ہے، اور الذین مکناہم سے پہلے کیا کہا؟ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا یقولوا ربنا اللہ۔ تو اب یہاں مہاجرین گویا کہ متعین ہو گئے اس آیت کی تفسیر کی روشنی میں کہ یہ مہاجرین ہی ہے۔ اور کون سا عمل ہے جو ہجرت سے بڑھ کر ہو؟ ٹھیک ہے جی، تو مہاجرین کا ذکر کر دیا۔ آیت استخلاف میں استخلاف اور تمکین دین و تبدل خوف کا وعدہ کیا، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور آیت تمکین میں خود ان کو تمکین دینے کا وعدہ فرمایا کہ یہ لوگ زمانے تمکین میں دین کے کام کریں گے۔ دونوں کا نتیجہ ایک ہو گیا، بلکہ ایک لطیف نکتہ یہ معلوم ہوا کہ وہ حضرات سراپے دین ہو رہے، خود ان کو تمکین ملنا۔ اگر آگے دیکھیں نا، آیت استخلاف میں کہا کہ الذین آیت استخلاف میں کہا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اللہ ان کے دین کو تمکین دے گا، اور یہاں کیا الذین مَكَّنَّاهُمْ، تو کیا پتہ چلا کہ صحابہ کو تمکین ملنا یہ دین کو تمکین ملنا ہے۔ تمکین مطلب مضبوطی، جماؤ، تمکن۔ آیت استخلاف میں فرمایا کہ وہ لوگ زمانہ خلافت میں میری عبادت کریں گے، یعبدوننی، وہاں کا یعبدوننی، میرے ساتھ شرک نہیں کریں گے، لا یشرکون بی شیئا۔ آیت تمکین میں عبادت کرنے اور شرک نہ کرنے کی تفصیل بیان کر دی، فرمایا کہ وہ لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے، گویا کہ عبادت کی تفصیل کر دی ہے۔ تو دونوں آیتیں مل کر تفسیر کر رہی ہے خلافت راشدہ کی، خلافت حقہ کی۔ اتنی بڑی بشارت سن کر تمرد پر قائم کرنے والوں کو فاسق کہا گیا، لا من کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ اور یہاں کیا کہا؟ یہ آیت تمکین بھی ان فاسقوں کی سزا یعنی عذاب اور ہلاکت سے ڈرایا ہے۔ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، اور فرمایا ان کا انکار کرنے والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ تمام انجام اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی تفسیر ہو رہی ہے۔ المختصر، دونوں آیتوں کا مفہوم ایک ہے، صرف اجمال اور تفصیل کا فرق ہے۔ ایک بات آیت تمکین میں البتہ زائد ہے، آیت تمکین میں زائد کیا ہے کہ مہاجرین کی محبوبیت اور ان کے علو مرتبت کا بیان عجب دلکش پیرائے میں بیان فرمایا، رائے خدا میں ان کا اذیت پانا، اپنے گھروں سے نکالا جانا، خدا کے نام لینے میں ان کا شغف، ان کی نماز، ان کے تمام جو ہے وہ کاموں کو پسند کرنا، ایسی بلند کلمات کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ارشاد کیا کہ کسی بڑے کی تمنا بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ نے جس طرح صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہا کہ وہ جناب الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا یقولوا ربنا اللہ، کہ انہوں نے اللہ کو پروردگار کہا، اس کے جرم میں وہ نکالے گئے۔ تو یہ میرے بھائیوں آیت تمکین مارکۃ الآراء آیت ہے، اور آیت استخلاف کچھ تھوڑا سا میں نے عرض کر دیا، لیکن اپنے مقام پہ آیت استخلاف بہت مارکۃ الآراء قسم کی آیت ہے۔ ہمارے بعض بزرگوں کی زندگیاں، ان کی زندگیوں کا مشن ہی یہ تھا۔ چکوال کے حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے رسالے پہ بھی ان کی ہر تقریر کے شروع میں یہ آیت ہوتی تھی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ یہ آیت استخلاف ہے، ٹھیک ہے۔ آیت تمکین کو آپ لازمی ساتھ ملائیں گے۔ دیکھیے آیت نمبر 58 تا 60، فرمایا والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، ثم قتلوا، پھر قتل کر دیے گئے، او ماتوا، یا ان کا انتقال ہو گیا، لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، تو فرمایا اللہ انہیں ضرور اچھا رزق دے گا، ضرور اچھا رزق دے گا۔ اب شہداء کی زندگی تو ثابت ہو رہی ہے، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء، اور ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، ان آیات سے شہداء کی زندگی ثابت ہو رہی ہے۔ اور ماتو کے لفظ سے ہمارے حضرت علامہ صاحب حیات النبی کو ثابت کرتے ہیں، فرمایا کہ قتل سے تو چلو شہداء ہو گئے، وہ تو زندہ ہیں، اور ماتو سے کون مراد ہیں؟ انبیاء کہ جن کو طبی طور پہ دنیا میں
वफात आई है, वो भी लयरज़ुकन्नहुमुल्लाहु रिज़्क़न हसना में शामिल हैं। अगर आपको मेरी बात समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है। व इन्नल्लाह लहुव खैरुर राज़िकीन, और फरमाया कि यकीन रखो अल्लाह ही बेहतरीन रिज़्क देने वाला है। लियुदखिलन्नहुम मुदखलन यर्दौना, फरमाया वो उन्हें जरूर ऐसी जगह पहुंचाएगा जिससे वो खुश हो जाएंगे। और व इन्नल्लाह लअलीमुन हलीम, और अल्लाह हर बात जानने वाला और बड़ा बुर्दबार है। ज़ालिक, फरमाया ये बात तो तय है, और आगे भी सुन लो, ये मैं महजूफ निकाल रहा हूँ। वमन आकब मिस्ल मा उकिब बिही, जिस शख्स ने किसी को बदले में इतनी तकलीफ पहुंचाई जितनी उसको पहुंचाई गई, वमन आकबा, पहुंचाई उसने, मिसल उसके, माऊ की बबीही, जितनी उसको पहुंचाई गई थी, सुम्मा बुगी आ रही है, उसके बाद फिर उस पर ज्यादती की गई, तो अल्लाह उसकी जरूर मदद करेगा। ठीक है ना जी, अल्लाह उसकी जरूर मदद करेगा। अगर अदला बदला हो गया तो ठीक, अब फिर ज्यादती की गई तो लयंसुरन्नहुल्लाह, अल्लाह जरूर बे जरूर उसकी मदद करेगा। इन्नल्लाह लअफून गफूर, यकीन रखो कि अल्लाह बहुत माफ करने वाला और बहुत बख्शने वाला है। ठीक है जी। आगे देखिए भाई, आयत नंबर 77, या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुकू वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम, मैं ईमान वालों रुकू करो और सजदा करो और अपने परवरदिगार की बंदगी करो। वअबुदू रब्बकुम, और बंदगी के बाद क्या है, वफ़अलुल खैर, और भलाई के काम करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम्हें फलाह हासिल हो। ठीक है जी। अव्वलीन मुखातब साहब इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन है। फरमाया वजाहिदू फिल्लाह, आयत नंबर 78, और फरमाया अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो। वजाहिदू फिल्लाह हक़्क़ जिहादिही, जैसा कि जिहाद का हक है। वजतबाकुम, उसने तुम्हें चुन लिया है। वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, अपने दीन के लिए मुंतखब किया है, चुन लिया है, और तुम पर दीन के मामले में कोई तंगी नहीं रखी है, तुम्हारे ऊपर नहीं रखी फिद्दीन, दीन के मामले में कोई तंगी। मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, अपने बाप इब्राहीम के दीन को मजबूती से थाम लो। मिल्लत तुम्हारे बाप इब्राहीम की, उसको मजबूती से थामो। वह सम्माकुमुल मुस्लिमीन, और उसने पहले भी तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा था, मिन कब्ल, ठीक है जी, इससे पहले। फी हाजा, और इस कुरान में भी, यहाँ पर भी, और हजरत इब्राहिम की दुआएं मज़कूर है ना, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, तो इस कुरान में भी और पहले भी उसने मुस्लिमीन तुम्हारा नाम रखा था। लियकून रसूल शहीदन अलैकुम, ताकि ये रसूल तुम्हारे लिए गवाह बन जाए। लियकून रसूल शहीदन अलैकुम, और तुम लोगों के गवाह बन जाओ। फाकीमुस्सला, लिहाजा नमाज कायम करो। आतुस ज़का, और ज़कात अदा करो। वातसिमु बिल्लाह, और अल्लाह को मजबूती से थामो। और फरमाया हुआ मौला कुम, वो तुम्हारा रखवाला है। फनियमल मौला, कितना अच्छा रखवाला है। वनियमन नसीर, और कितना अच्छा मददगार है। ठीक है ना जी। खिताब का सीगा अल्लाह ने इस्तेमाल करके सहाबा को अल्लाह के रास्ते में डट जाने का हुक्म अता फरमाया है। आगे सूरतुल मुमिनून देखिए जी। इस आयत में सहाबा के मुताल्लिक़ आयात की तादाद 12 है। ठीक है जी। सहाबे कराम की सिफात बयान कर दी, और ये शुरू में ही 11 आयात शुरू में है, और 12 आगे आ रही है। देखिए जी, कद अफलहल मुमिनून, फरमाया उन ईमान वालों ने यकीनन फलाह पा ली। अल्लज़ीना हुम फी सलातिम खाशिऊन, जो अपनी नमाज में दिल से झुकने वाले हैं। और फरमाया वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, और वो लोग लग़्व चीजों से मुंह मोड़े हुए हैं। और वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, जो ज़कात पर अमल करने वाले हैं। और फरमाया वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और वो अपनी शर्मगाहों की जो है ना हिफाजत करते हैं। और आगे फरमाया इल्ला मा मलकत इल्ला अला अज़वाजिहिम, और सिर्फ अपनी बीवियों पर, और मा मलकत ईमानुहुम, जो उनकी कनीज़ मलकियत में आ चुकी हों। तो फरमाया फ़इन्नहुम गैर मलूमीन, बस ये लोग हैं गैर मलूमीन, के काबिल मलामत नहीं है, इन पे कोई मलामत नहीं है। और फरमाया फमन इब्तगा वरा ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून, हाँ, जो इसके अलावा कोई और तरीका इख्तियार करता है, तो फरमाया वो हद से गुजरे हुओं में से है। ये वो हद से गुजरे हुए लोग हैं जो बीवी और बांदी के अलावा किसी और को इस्तेमाल में लाए। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, और फरमाया कि और
وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں، ٹھیک ہے، وہ عہدہم راعون، اس کی رعایت کرنے والے اپنے عہد معاہدے کی، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور فرمایا وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی پوری نگرانی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اولئک هم الوارثون، یہ ہیں وہ وارث جنہیں جنت الفردوس کی میراث ملے گی، ہم فیہا خالدون، الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ صحابہ کرام قدسی الصفات جو ہم کہتے ہیں، تو یہ قدسی الصفات ہی تو ہیں، یہ ساری پاکیزہ صفات جو اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں، اس کا اولین مصداق صحابہ کرام ہے۔ تو جب کبھی صحابہ پہ عمومی درس دینا ہو تو یہ مقامات ہیں جن میں ایک مقام ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون، ایک مقام یہ ہے قد افلح المؤمنون، ایک مقام ہے کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، اور ایک مقام ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ یہ چار مقامات ہیں صفات مومنین کی جو بیان کی ہیں اکٹھی، تو ان کا اولین مصداق حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہے۔ آیت نمبر 109 دیکھیے، انہ کان فریق من عبادی، فرمایا میرے بندوں میں سے ایک جماعت یہ دعا کرتی تھی، میرے بندوں میں سے ایک جماعت ایسی تھی جو کیا کہتے تھے، یقولون ربنا آمنا، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا، پس ہمیں بخش دیجئے، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرمائیے، وانت خیر الراحمین، اور آپ سب رحم کرنے والوں سے۔ جی آیت نمبر بتائیے گا۔ بھی اس مقام پہ آن پہنچا ہے تو میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض آیت نمبر کرتا ہوں۔ بتائیے گا جی۔ سورۃ النور رہی ہے، آیت نمبر بتاتا ہوں، آیت نمبر 11 سے بات شروع ہوگی، سورہ نور۔ اس میں آیات الصحابہ کی تعداد تقریباً 37 بنتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پارہ ہے قد افلح المؤمنون۔ یاد رکھیں یہ 17 آیات ہیں، اللہ رب العالمین نے اپنے غم و غصے کا کہیں پر اتنا اظہار نہیں کیا ہے جتنا رب العالمین کے غم و غصے کا اظہار سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کے حوالے سے ان آیات میں ہوا ہے۔ تفصیلی واقعات کتابوں میں موجود ہیں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے یہ تفصیلی روایات کتب میں موجود ہیں۔ غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر تہمت باز منافقین نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ پر انتہائی شرمناک تہمت لگائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی تکلیف پہنچی۔ دیکھیں آج ہمارا سبق پہنچا اسی مقام پہ، حسن اتفاق ہے، اور اللہ شرف قبولیت بخشیں اور اسی ادا کو پسند کر لیں۔ آیات نمبر میں بتاتا ہوں میرے بھائیو، دیکھیے ذرا، یا ساتھ ساتھ ترجمہ بھی دیکھتے رہیں، کچھ میں وضاحت بھی کرتا جاتا ہوں۔ آیت نمبر 11 کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ واپس آ رہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ قضاء حاجت کے لیے گئی ہیں، ایک اونٹ کے اوپر کجاوا رکھا ہوا ہے، ہلکا پھلکا حضرت عائشہ صدیقہ کا بدن ہے، وزن زیادہ نہیں ہے۔ آپ نکلی قضاء حاجت کے لیے، واپس آئیں تو دیکھا ہار نہیں ہے، ہار کی تلاش میں دوبارہ گئی تو ہار ظاہر ہے ٹوٹا ہوا تھا، اسے چننے میں کچھ ایسی دیر لگی۔ ادھر صحابہ کرام کہ چلنے کا وقت آ گیا، کیونکہ چلنے سے پہلے ہی بندہ تقاضے وغیرہ سے فارغ ہوتا ہے نا، تو چلنے کا وقت آیا تو انہوں نے کجاوا اونٹ کے اوپر رکھ دیا یہ سمجھ کے کہ اماں اس کے اندر موجود ہیں۔ خیر سیدہ کائنات تشریف لائیں تو کوئی بھی نہیں تھا، خیر اس جگہ پہ بیٹھ گئی کہ مجھے تلاش کریں گے تو یقیناً پہنچ جائیں گے۔ ایک صحابی وہ حضرت صفوان بن معطل السلمی الزکوانی، حضرت صفوان بن معطل یہ پیچھے قافلے کے پیچھے رہا کرتے تھے کہ کوئی سامان کسی کا بچا کچا رہ جائے تو یہ ابھی پیچھے تھے۔ اب یہ جب پہنچے تو دیکھا پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے اماں جان فرماتی ہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھ رکھا تھا، ان کو اندازہ ہو گیا کہ سیدہ کائنات ہیں، تو فرمایا کہ انہوں نے جو ہے اونٹ کو میرے قریب بٹھایا اور میں اس پہ خود بیٹھ گئی، ٹھیک ہے۔ اب بدبخت
عبداللہ بن ابی رأس المنافقین رئیس المنافقین یہ تو حضور کے حرم پہ تہمت لگانے کے لیے بہانے تلاش کر رہا تھا، اور جب یہ بات کہتے ہیں کہ چلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ طیبہ پہنچے۔ اب کچھ حضرات صحابہ کرام میں بھی کسی درجے میں اس بات میں شریک ہو گئے، یہاں مراد وہ بھی ہیں منکم سے، حضرت مستاح اور حضرت حمنا اور حضرت حسان بن ثابت، یہ حضرات وہ ہیں، حمنا جاہش کی بہن اور حسان بن ثابت اور مستہ بن اساسا، اب یہ بھی کسی درجے میں اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ اب غور کیجئے، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ، الذین جاؤوا بالافک، جو لوگ یہ جھوٹی تہمت گھڑ کے لائے ہیں، افک کہتے ہیں بہتان کو، عصبۃ منکم، وہ تمہارے اندر کا یہ ٹولہ ہے، لا تحسبوا شر لکم، تم اس بات کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ تمہارے لیے بہتر ہی بہتر ہے۔ فرمایا لکل امرئ منہم مکتسب من الاسم، ان لوگوں میں سے ہر ایک کے حصے میں اپنے کیے کا گناہ آیا ہے، الذی تولی کبرہ، اور ان میں سے جس شخص نے اس بہتان کا بڑا حصہ اپنے سر لیا ہے نا، تو پیچھے جو حضرات ہیں جو غلط فہمی سے اس بات کا حصہ بنے، ان کی معافی کا اشارہ ملتا ہے، اور وہ بدبخت راس المنافقین عبداللہ بن ابی کے بارے میں دیکھیے، والذی تولی کبرہ منہم، فرمایا اور ان میں سے جس شخص نے اس بہتان کا بڑا حصہ پایا ہے، تولا اٹھایا ہے بڑے حصے کو ان میں سے، تو اس کے لیے کیا ہے، بڑا حصہ اپنے سر لیا ہے، تو اس کے لیے زبردست عذاب ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ واپس آ گئے، بات منافقین میں گردش کرتی رہی اور پیچھے سے ہدایات ملتی رہی کہ اب اس بات کو یوں کرو اور یوں کرو۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں قضاء حاجت کے لیے حضرت مستہ کی والدہ کے ساتھ جا رہی تھی، تو ٹھوکر لگی، کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ام مستہ کے ساتھ تھی، ام مستہ کا پاؤں چادر کے دامن میں الجھا اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا کہ مستہ غارت ہو، مستہ تباہ ہو۔ مجھے بری لگی، میں نے کہا مستہ تو بدر کے لوگوں میں شریک ہے، تو فرمایا الے بھولی، تجھے کیا معلوم اس نے کیا کہا ہے، کیا بات کہہ دی ہے، تیرے اوپر الزام لگا دیا۔ آئے سلام کیا اور پوچھا کیا حال ہے، میں نے کہا آپ اجازت دیں تو میں اپنے والدین کے ہاں ہوا ہوں، مجھے ان سے واقعے کی تحقیق کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، میں والدین کے آئی تو میں نے والدہ سے پوچھا اما جان لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے کہا بیٹی اپنے دل کو مضبوط رکھو، کسی شخص کی اچھی بیوی ہو جو اس کو محبوب بھی ہو تو سوکنے بھی ہوں، تو وہاں ایسی بات ہوا ہی کرتی ہے، اتنی تمہاری سوکنے ہیں، اور پھر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہیں قرب اور محبت حاصل ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا واقعی لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ فرماتی ہے میں نے اس رات جو رونا شروع کیا، واللہ صبح تک ایک لمحہ کے لیے بھی میرے آنسو نہیں تھمے، ساری رات روتی رہی، یہاں تک کہ اس حال میں صبح جاگ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت اسامہ کو مشورے کے لیے بلایا، وہی میں تاخیر ہو رہی تھی، آپ نے ان دونوں سے مشورہ کیا، ٹھیک ہے، کہ حضرت عائشہ صدیقہ راویہ ہے کہ حضرت میں عائشہ کو الگ کر دوں یا نہیں، حضرت اسامہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی اہلیہ میں کوئی برائی ہم نہیں جانتے، ہمارے دلوں میں تو ان کی محبت موجود ہے، عائشہ بالکل گناہ ہے۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ آپ کے لیے کوئی عورتوں کی کمی ہے، آپ بدل لے۔ حضرت بریرہ کو بلایا جو لونڈی تھی، خادمہ تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی ایسا عیب نہیں دیکھا، ہاں اس طرح تو ہو جاتا ہے کہ آپ آٹا گوندا اور سو گئی اور وہ آٹا بکری کھا گئی، یہ کوئی تھوڑی بہت ایسی بچپنے کی غفلت سی نظر آتی ہے، باقی اس کے علاوہ سونے سے زیادہ عائشہ کھری ہے۔ حضرت علی نے حضرت بریرہ کو تھوڑا سا سختی سے کہا بھی صحیح کہ رسول اللہ کے سامنے سچ کہو، تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ سونے سے زیادہ عائشہ کھری ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں اگر انہوں نے فیل کیا تو اللہ اس کی خبر دے دے گا۔
علقمہ کہتے ہیں ہم حیران ہوئے کہ یہ لونڈی کس اعتماد سے بات کر رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے چلیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بے چین ہیں, وحی کا انتظار ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کہتی ہیں میں اپنے گھر میں تھی اور رو رہی ہوں اللہ کے سامنے. فرمایا کہ میرے دل میں آیا کہ میں کنویں میں چھلانگ لگا دوں. اللہ. اس روایت کے بعض طرق میں یہ بات آئی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو اتنا غم پہنچا اور فرمانے لگے ہم پہ زمانے جاہلیت میں بھی کبھی کسی نے یہ بات نہیں کی جو ابھی ہمیں اسلام لا کر سننا پڑ رہی ہے. خیر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دکھیا ممبر پہ کھڑے ہوئے اور فرمایا مسلمانوں کی جماعت, مجھے اس شخص کی ایذا سے کون بچائے گا, تکلیف سے کون بچائے گا جس نے مجھے ایذائیں پہنچاتے پہنچاتے اب میری گھر والی کی وجہ سے مجھے ایذائیں پہنچانا شروع کر دی. سبحان اللہ. اب صحابہ کا ذرا منظر دیکھیے. فرمایا جس شخص کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اس میں بھی کوئی ایسا عیب نظر نہیں آیا. حضرت صفوان بن معطل, اور بعد میں اللہ نے ان کو شہادت بھی نصیب کی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خطبہ دیا تو سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں, اگر وہ بدبخت آپ کو تکلیف پہنچانے والا قبیلہ اوس کا آدمی ہے, پروپیگنڈا کرنے والا, تو ہم اس کی گردن اڑاتے ہیں, اور اگر وہ خزرج کا ہے, دونوں انصار کے قبیلے تھے, تو ہمارے بھائیوں میں سے ہی ہوگا, تو پھر آپ جو حکم دے ہم تعمیل کریں گے. سعد بن عبادہ جو قبیلے کے سردار تھے کھڑے ہوئے, ایک طرف سعد بن معاذ اور دوسری طرف سعد بن عبادہ. سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت معاب سید کائنات حضرت عائشہ صدیقہ پہ تہمت کے بارے میں ایسا حوصلہ مندی سے جواب دیا اور حضور کو مضبوط کیا. ٹھیک ہے جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت عائشہ صدیقہ کے والدین کے گھر میں. ایک انصار کی عورت آئی, حضرت عائشہ کہتی ہے میں بھی رو رہی تھی, وہ بھی رو رہی تھی, ہم یوں ہی بیٹھے تھے کہ حضور علیہ السلام کی اور بیٹھ گئے. اللہ کی قسم جب سے بہتان بازی شروع ہوئی ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہے حضور میرے پاس کبھی نہ بیٹھے تھے, مہینہ گزر گیا میرے متعلق کوئی وحی بھی نہیں آئی. حضور نے بیٹھتے ہی تشہد پڑھا, شہادت دی اور فرمایا عائشہ تیری نسبت مجھے ایک خبر پہنچی ہے, اگر تو واقعی پاک دامن ہے تو اللہ تیری پاک دامنی ظاہر کرے گا, اگر تو واقعی پاک دامن ہے تو اللہ تیری پاک دامنی کا اعلان کر دے گا, وہی اتار دے گا, اور تو واقعی کسی گناہ میں مبتلا ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو, توبہ کر لو, کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جو حضور نے یہ کہا تو میرا رونا دھونا سب جاتا رہا, حتیٰ کہ آنسو کا ایک قطرہ بھی میں نے محسوس نہیں کیا. کہتے میں نے کہا کہ میں اس موقع پر کیا کہہ سکتی ہوں. میں نے اپنے والد سے کہا آپ جواب دیں, انہوں نے کہا میں کیا کہوں, کچھ سمجھ نہیں آ رہا. والدہ سے کہا, انہوں نے کہا میں کیا جواب دوں, کچھ سمجھ. میں نے کہا آپ سب نے ایک بات سنی اور اسے دل میں بٹھا لیا, اب ماں باپ بھی بیٹھے ہیں, حضور بھی بیٹھے ہیں, گویا کہ اس کو سچ سمجھ لیا. اب میں کہوں گی کہ میں اس سے بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں واقعی بری ہوں, لیکن آپ نہیں مانیں گے. اور اگر میں اعتراف کر لوں کہ ہاں میں نے جرم کیا تو آپ اس بات کو مان لیں گے, میں کیا کر سکتی ہوں. فرمایا کہ قدرتی میری زبان پہ یہ بات آئی کہ میری اور تمہاری مثال حضرت یوسف کے والد کے اس قول جیسی ہے, فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون, بس صبر ہی اچھا ہے جس میں کوئی شکوہ نہ, اور تم جو باتیں بناتے ہو اس میں اللہ ہی میری مدد کرے گا. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے. فرمایا بس یہ کہہ کر میں نے کروٹ پھیر لی اور اپنے بستر پر لیٹ گئی. خدا کی قسم مجھے یقین تھا کہ اللہ مجھے ضرور بے گناہ قرار دے گا. فرمایا یہ خیال میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میرے بارے میں قرآن کی آیتیں اترے گی. سبحان اللہ. میرے دل میں یہ تھا کہ حضور کو خواب میں اللہ تعالیٰ کوئی بات فرما دیں گے. اللہ کی قسم ابھی نہ تو رسول اللہ اپنی جگہ سے ہٹے تھے اور نہ کوئی گھر کا فرد گھر سے باہر نکلا تھا. حضور پر وہی کے آثار شروع ہوئے, پسینے کے قطرے ٹپکنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا اور آپ مسکرائے اور فرمایا عائشہ خوشخبری ہو, اللہ نے تمہاری برات نازل کر دی ہے. سبحان اللہ. اس وقت میری والدہ نے مجھ سے کہا حضور کے سامنے کھڑی ہو جاؤ. میں نے کہا خدا کی قسم نہ میں ان کے سامنے کھڑی ہوں گی نہ اللہ کے سوا کسی اور کی تعریف کروں گی, اس نے میری بے گناہی نازل کی ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں میرے والد نے میرا ماتھا چوم لیا تو میں نے کہا ابا جی آپ نے اس وقت کیوں نہیں میری بات کی. تو فرمایا
بیٹیا مجھے کون سا آسمان سایہ دیتا اور کون سی زمین اٹھاتی اگر میں وہ بات کہتا جس کا مجھے علم ہی نہیں تھا، میں چپ رہا۔ اس طرح اس خاندان نے میرے عزیز بھائیوں اپنے اوپر یہ سارا کچھ سہا، اور اللہ نے پھر ان کی مدد کیا کی۔ دیکھیے ذرا میں بتاتا ہوں آپ کو کچھ چیزیں جو بڑی ضروری ہیں، اور انشاءاللہ آپ کا اس سے ایمان بڑھے گا۔ دیکھیے فرمایا اگلی آیت میں اللہ کا غصہ، آپ دیکھیں ذرا، دیکھتے جائیے آیت نمبر 12 اور 13، فرمایا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، جس وقت تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو ایسا کیوں نہ ہوا، ایسا کیوں نہ ہوا؟ حضرت عمر کی رائے کیا؟ حضرت عمر کی رائے، حضرت سیدنا صدیق اکبر تو خاموش رہے، حضرت سیدنا عمر کی رائے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو حضرت عمر کی رائے یہ ہے، فرمایا یا رسول اللہ، جس رب نے، یہ تو پھر مشاورت اور بہت زیادہ تفصیل سے میں عرض کر سکتا تھا، فرمایا یا رسول اللہ، جس رب نے آپ پہ گندی مکھی نہیں بیٹھنے دی وہ آپ کے بستر پہ ایسی خاتون کیسے لا سکتا ہے؟ لولا اذ سمعتموہ، لوگوں نے جب یہ بات سنی تو ایسا کیوں نہ کیا، ظن المؤمنون والمؤمنات، کہ مومن مرد بھی اور مومن عورتیں بھی اپنے بارے میں نیک گمان رکھتے، بانفسہم خیرا، گویا عائشہ ان کی ہے، ان کو نیک گمان رکھنا چاہیے تھا، وقالوا ھذا افک مبین، اور کہہ دیتے کہ یہ کھلم کھلا جھوٹ ہے، کھلم کھلا جھوٹ ہے، اس طرح کیوں نہ ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ جنہوں نے کھلم کھلا جھوٹ پہلے ہی کہہ دیا تو اللہ کو کتنے وہ پسند آئے ہوں گے۔ سیدنا فاروق اعظم جیسے لوگ، اور حضرت سیدنا اسامہ بن زید جیسے لوگ، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ سارے حضرات۔ آگے دیکھیے جی، فرمایا لولا جاؤ علی باربات شہداء، وہ بہتان لگانے والے کیوں نہیں لائے اس پر 4 گواہ؟ آئے ہائے ہائے، خدا کا غصہ دیکھیں نا، فرمایا کہا جیسے بندہ غصے میں بالکل عروج کو پہنچا ہوتا ہے، اپنوں کو بھی ڈانٹ رہا ہوتا ہے، پرایوں کو بھی ڈانٹ رہا ہوتا ہے، فرمایا تم نے کیوں نہیں کہا کہ یہ افک مبین ہے؟ اور جو لائے ہیں تہمت انہوں نے 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، اب جب کہ وہ گواہ نہیں لائے، فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، حضرت ابو ایوب انصاری انہوں نے یہ سنتے ہی کہا کہ سب جھوٹ ہے، صدیق کی بیٹی اور نبی کی بیوی کے متعلق ایسا گمان نہیں کیا جا سکتا، اور پھر فرمایا کہ 4 گواہوں کا ہونا شرط ہے، اس لیے یہ بہتان باز جو کہتے ہیں وہ 4 گواہ کیوں نہیں پیش کرتے؟ اللہ رب العالمین نے قانون کے مطابق اور ضابطۂ شریعت کے اعتبار سے جو ہے اس بات کو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بیان کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے آیت نمبر 14 اور 15 دیکھیے، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ، فرمایا تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لمسکم فیما افضتم فی عذاب عظیم، تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے، لمسکم عذاب عظیم تمہیں چھو لیتا، پکڑ لیتا سختی سے، کس وجہ سے؟ فیما افضتم فی، اس وجہ سے جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے۔ عائشہ صدیقہ پہ تہمت کے حوالے سے اگر مزید تم الیتے تو پھر اللہ کا عذاب پکڑ لیتا۔ ٹھیک ہے نا جی، اس تلقونہ بالسنتکم وتقولون، جب تم اپنی زبانوں سے اس بات کو ایک دوسرے سے نقل کر رہے تھے، اس تلقونہ بالسنتکم، کیسا عجیب غصہ ہے، فرمایا وتقولون بافواہکم، اور اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے، ما لیس لکم بہ علم، جس کا تمہیں علم نہیں تھا، وتحسبون ہینا، اور تم اس بات کو معمولی سمجھ رہے تھے، وہو عند اللہ عظیم، حالانکہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی سنگین بات تھی۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں امی تیرے مقدر پر، جس سورہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی محبوبہ عائشہ صدیقہ کی برات نازل کی، اس کا نام ہی نور رکھ دیا ہے جی۔ عائشہ کا منکر نور کا مخالف ہے، اور نور کا مخالف وہ ہے جسے روشنی پسند ہی نہیں ہے، اندھیرا چاہیے ہوتا ہے، اور اندھیرا کس کو چاہیے ہوتا ہے؟ چور، زانی، شرابی، ڈاکو کو چاہیے ہوتا ہے، 2 نمبر کو چاہیے ہوتا ہے۔ مطلب پتا چلا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دشمن وہ بے حیا بھی ہوگا، چور بھی ہوگا، ڈاکو بھی ہوگا، زانی بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور عجیب بات کسی نے لکھی کہ ان کے ہاں متا کیوں عبادت قرار پایا؟ اس لیے عبادت قرار پایا کہ جنہوں نے رسول اللہ کی اہلیہ پہ تہمت لگائی، اور اس تہمت پہ آج بھی وہ بدبخت قائم ہے، قذف عائشہ کے وہ قائل ہیں، میں بھی آپ کو حوالہ دیتا ہوں، قذف عائشہ کے قائل ہیں۔ تو اللہ بھی کہتا ہے تم نے میری نبی کی محبوبہ اور میری اس پاکیزہ بندی پہ
اتنے صدیوں سے تہمت کو جاری رکھا ہوا ہے، تو پھر میں بھی تمہاری عزتیں تم ہی سے نہ پھڑواؤں تو مجھے بھی رب نہ کہنا، عزت کی چادریں تم ہی سے تار تار کراؤں گا۔ آئے ہائے، آیت نمبر 16 اور 18 کو دیکھیے، فرمایا زبردست، کہتے ہیں نور کا دشمن کالا ہوتا ہے اور اندر سے بھی کالا، باہر سے بھی کالا ہوتا ہے۔ ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا، اور فرمایا اس وقت تم نے کیوں نہیں کہا، ولولا اذ سمعتموه، جب تم نے سنا تو کیوں نہیں کہا، ما يكون لنا ان نتكلم بهذا، کہ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم یہ بات منہ سے نکالیں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یا اللہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، یہ کیوں نہیں کہا تم نے، یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اور فرمایا یہ تو بڑا زبردست بہتان ہے، ھذا بہتان عظیم، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، کیا نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی ایسا نہ کرنا اگر واقعی تم مومن ہو، ان کنتم مؤمنین وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور فرمایا اللہ تمہارے سامنے ہدایت کی باتیں صاف صاف بیان کر رہا ہے، وہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کو پیش کرتے ہیں، حالانکہ وہاں بھی مراد ازواج مطہرات ہیں، اور پوری سورہ کا نام اور 17 آیات جس خاتون مکرمہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ پہ اتری ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کے حوالے سے اتری ہیں، ان بدبختوں کو وہ نظر آتا ہی نہیں۔ غیر کی آنکھ کا تجھے تنکا بھی نظر آتا ہے، ظالم دیکھ اپنی آنکھ کا شہتیر بھی، غیر کی آنکھ کا تنکا بھی نظر آتا ہے اور اپنی آنکھ کا شہتیر بھی نظر نہیں آتا ہے۔ دیکھیے جی آیت نمبر 19 اور 20، فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، یاد رکھو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں بے حیائی پھیلے جو ایمان والے ہیں، تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، یعنی ان کی بات کو وہ اس طرح پھیلاتے ہیں تو مبین، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کیا ہے، وہی حق ہے، واضح دلائل والا ہے، ٹھیک ہے، حق بھی اس کے ساتھ ہے اور واضح دلائل بھی اسی کے ساتھ ہیں۔ اچھا جی، تہمت لگانے والوں کا انجام آپ کو پتہ چل گیا، دنیا آخرت کی ذلت ہے۔ آیت نمبر 26 دیکھیے، الخبیثات للخبیثین، گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق، اور والخبیثون للخبیثات، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق، والطیبات تک، یہ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، یہ سارا حضرت عائشہ صدیقہ کا واقعہ اور یہ ساری آیات انہی سے متعلقہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے والطیبات للطیبین، پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لیے اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لیے، اولئک مبرؤون، فرمایا یہ ان باتوں سے بالکل مبرہ ہے، مما یقولون، جو لوگ بنا رہے ہیں، لوگوں نے جو بنائی۔ پھر امی عائشہ کی رب نے یہاں پاکیزگی کی گواہی دی، لہم مغفرت و رزق کریم، اور پاک بازوں کے حصے میں تو مغفرت ہے، باعزت رزق ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کوئی کہتا ہے کلمہ طیبہ، طیب میں نے پاک، ٹھیک ہے، اور اسی طرح پاک 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 پاک، آپ قرآن سے پوچھیں پاکی ہے کیا، تو اگر خطیبانہ انداز میں کہوں تو قرآن سے پاکی جب پوچھیں تو قرآن عائشہ کا نام لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاکی سراپے پاکی حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اب سن لے آخر میں ایک بات اور اس پر ہم سبق ختم کرتے ہیں۔ میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، آپ تعداد میں تھوڑے ہیں تو مجھے مائک پہ جواب دے دیں کہ رافضی کیا آج بھی قذف عائشہ کا قائل ہے یا نہیں؟ مجھے جواب دیجئے، جواب دلیل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جی محمد اسامہ، رافضی آج حضرت عائشہ صدیقہ کو اس جرم سے بری سمجھتا ہے یا وہ حضرت عائشہ صدیقہ پہ آج بھی یہ الزام دھرتا ہے؟ دلیل ہونی چاہیے۔
دلیل کے لیے پھر ساری برکت دیں جی انشاءاللہ شام کو بتا دیں گے آپ کو رات والی کلاس میں۔ اچھا میری بات سن لیں آپ ذرا غور سے۔ دارالعلوم کراچی ہو یا جتنے ہمارے وہ جامعات ہیں جو تکفیر روافض کے قائل تو ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مطلق رافضی شیعہ کافر نہیں ہیں بلکہ مقید طور پہ یہ کافر ہیں۔ بعض ایسے ادارے ہیں مطلق مقید کی وہ بحث میں پڑ جاتے ہیں۔ اچھا جی ان سے پوچھو کہ مقید کن چیزوں کے ساتھ، تو وہ کہتے ہیں دیکھو جی جو تعریف قرآن کا قائل ہو اور جو قذف عائشہ کا قائل ہو جی، جو صحابیت ابو بکر صدیق کا منکر ہو اور عقیدہ امامت رکھتا ہو، یہ چار چیزیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کی وجہ سے وہ کافر ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا بعض لوگ اس سے اپنا غلط مقصد نکال لیتے ہیں کہ دیکھو جی یہ تو کافر نہیں ہے، غور کریں۔ کسی بھائی نے لکھا ہے میسج، شاباش شاباش ظہور احمد، ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ، بہت اچھا۔ انہوں نے جو بات کہی ہے وہی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ بہت اچھا، بہت خوشی ہوئی، یہ میرے بھائی کو اللہ جزائے خیر دے، بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ دیکھیے جی ہم کہتے ہیں کہ جو مطلق ان کو کافر کہتے ہیں وہ تو جب کہتے ہی ہیں تو پھر ان پر تو بات ہے نہیں۔ جو مقید کہتے ہیں ان کی بات، ان کے فتوے میں بھی یہ بات تو موجود ہے نا کہ جو قذف عائشہ کا قائل ہے۔ اب رہ گئی بات کہ ہم ثابت کرتے ہیں کہ یہ آج بھی قذف عائشہ کے قائل ہے۔ دیکھیے ان کی کتاب حق الیقین، جس کے بارے میں خمینی یہ کہتا ہے کہ وہ فارسی کتابیں، غور سے سننا ذرا، کشف الاسرار صفحہ نمبر 121 میں خمینی نے وصیت کی ہے وہ فارسی کتابیں جو مجلسی مرحوم نے ایرانی لوگوں کے لیے لکھی ہیں انہیں پڑھتے رہو تاکہ اپنے آپ کو کسی اور ایسی بے وقوفی میں مبتلا نہ کرو۔ ٹھیک ہے جی۔ مجلسی کے بارے میں یہ کہتا ہے، ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے حق الیقین، اور یہ حوالہ سپریم کورٹ میں بھی پیش ہوا۔ ٹھیک ہے جی۔ حق الیقین، حق الیقین میں ملا باقر مجلسی کیا کہتا ہے، غور سے ذرا سنیے۔ ملا باقر مجلسی حق الیقین کتاب اس میں کہہ رہا ہے کہ چو قائم ما ظاہر شود، جب امام مہدی ظاہر ہوں گے، عائشہ را زندہ کند، عائشہ کو زندہ کریں گے، تا بر او حد بزند، تاکہ وہ اس کو حد ماریں، حد جاری کریں، وانتقام فاطمہ ازو بکشد، اور فاطمہ کا انتقام بھی لیں اور اس پر بھی پوچھ تاچھ کریں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب غور کریں ذرا، حد کا لفظ یہاں پہ آیا ہے۔ حد میرے بھائی متعین سزائیں ہیں، جو حاکم اپنی مرضی سے سزا دیتا ہے اس کو تعزیر کہتے ہیں۔ حد مخصوص گناہوں پہ آتی ہے، مخصوص جرائم پہ آتی ہے۔ شراب پہ حد ہے، چوری پہ حد ہے، اور زنا پہ حد ہے۔ یہ لفظ حد بتا رہا ہے کہ شیعہ آج بھی قذف عائشہ کا قائل ہے۔ اب سنیے، وہ بدبخت یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عائشہ صدیقہ کو حد نہیں